بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین۔ سامعین و ناظرین، 26 نومبر کے حوالہ سے جو کہ ایک پری پلاننگ مناظرے کی آب و ہوا کریٹ کی گئی، جو کہ کرنے والے کروانے والے ان سب کی ملی بھگت سے یہ ایک عوام اہل سنت کی نظروں میں دھول جھونکنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا۔ گستاخی صحابہ حنیف قریشی اور جونیئر مرزا جیلمی کے مابین جس شخص نے یہ اپنی طرف سے اعلان کیا، اویس ربانی اس کا نام ہے، جو کہ رفضی نظریات کا حامل۔ کل ہمارے ایک نوجوان صحافی محمد سفیان رضا صاحب نے اس کے حوالہ سے کافی جو انکشافات کیے کہ سیدی کنز العلماء امام جلالی ذی تشرفہ کے حوالہ سے اس نے جو بکواسات کی وہ بھی آپ نے سنی۔ تو ایسا شخص جو کہ رافضی نظریات کا حامل ہے اور رافضی نظریہ رکھنے والا ہے، وہ اہل سنت و جماعت کی طرف سے اپنے آپ کو وہ وکیل بنا کر ایک مناظرہ کروانے کے درپیش ہوا ہے۔ تو آج وہ حنیف قریشی کے گھر پہنچا اور وہاں اس کو ساتھ لے کر وہ جیلم کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ اول وقت میں ہم آلموسٹ یہاں پہ مفتی حنیف قریشی صاحب کے گھر آ چکے ہیں۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی مفتی صاحب تیار ہیں؟ جی میں پہنچ رہے ہیں جناب۔ جبکہ کل تک اس کا یہ بیان تھا کہ میں جیلم مرزا جونیئر کی اکیڈمی نہیں جاؤں گا، ماحول ایسا بن گیا ہے اور وہاں کے جو حضرات ہیں، جو اس کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ مجھے تھریٹ کر رہے ہیں، مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں، لہٰذا میں تو اب سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ میں کن چکروں میں پڑ گیا ہوں۔ یعنی کل تک وہ جیلم جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ 26 تاریخ کو آپ آ رہے ہیں جیلم؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ میری ضرورت ہے؟ میرے خیال ہے ضرورت نہیں ہے، میں نہ جاؤں تو کام ہو جانا۔ میں ننھی سی جان ہوں، میں اتنی ساری خوف زدہ فضا کے گرد میں رہ نہیں سکتا، اتنا مجھے ڈرا دھمکا دیا گیا ہے۔ تو فضا ایسی ہے کہ جی بہت مشکوک ہے کہ میں آؤں کہ نہیں آؤں۔ میں خود کئی مرتبہ سوچتا ہوں کہ میں کن چکروں میں پڑ گیا ہوں۔ میرا کام دین کی خدمت کرنا، پروگرامز کرنا ہے۔ اور آج وہ کراچی سے راولپنڈی اور پھر حنیف قریشی کو ساتھ لے کر وہ جیلم جانے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر چکا ہے۔ یہاں ایک چیز میں نے عوام سنت کی خدمت میں یہ گزارش کرنی ہے کہ کروانے والا تو غیر جانبدار ہوتا ہے، یعنی یہ اس چیز کی دلیل ہے جو میں نے کہا تھا کہ یہ مناظرہ کرنا یا کروانا، یہ دونوں ان کی ملی بھگت، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ حنیف قریشی ہو، مرزا جیلمی ہو یا یہ اویس ربانی ہو، ان کے نظریات ایک جیسے ہیں۔ تو اویس ربانی کا کراچی سے راولپنڈی پہنچنا اور حنیف قریشی کو ساتھ لے کر وہاں جانے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا، تیار کرنا، اور حنیف قریشی کو ساتھ لے کر جانا، جبکہ اس کو تو چاہیے یہ تھا کہ اگر یہ حقیقت میں کچھ اصلاح کی نیت سے یہ کر رہا تھا، اس کو چاہیے یہ تھا کہ یہ دونوں طرف سے کسی کی دڑا بازی نہ کرتا۔ یعنی اس کا کراچی سے حنیف قریشی کے پاس جانا یہ اس کی دلیل ہے کہ یہ سارا ملی بھگت سے ہو رہا ہے۔ اور آگے جو مرزا جیلمی ہے، جونیئر انجینئر مرزا جیلمی، چونکہ وہ بھی ان کا نظریات کا حامل، ان کا حامی ہے، تو لہٰذا یہ ایک سب پروپیگنڈا ہے۔ عوامی اہل سنت سے باخبر رہیں، صرف اور صرف حنیف قریشی عوامی اہل سنت کی توجہات چاہ رہا ہے، چونکہ اس نے جو پیچھے سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین گستاخی کی، عوامی اہل سنت سے کی طرف سے اسے ایک سخت ریاکشن ملا، اسے ریجیکٹ کیا گیا، اس کے پروگرام منسوخ ہوئے، تو یہ اس نے ملی بھگت سے اس اویس ربانی نامی رافضی نظریات کے حامل شخص کو دوبارہ سے کہا کہ کسی ذریعہ مجھے دوبارہ سے عوامی اہل سنت کی نظروں میں کچھ اس طرح کا ماحول کریٹ کر تاکہ مجھے دوبارہ سے میرے پروگرام وغیرہ سیدھا ہونا شروع ہو جائے۔ تو اس طرح کا ماحول بنایا گیا، وگرنہ حنیف قریشی کو میں نے پہلے بولا تھا کہ اس کا کوئی ایک بیان، کوئی ایک کلپ مرزا جیلمی کے جواب میں آج تک ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا۔ مرزا جیلمی جو اس پر اعتراضات کرے گا، یہ کیا جواب دے گا؟ اس نے آج تک تو اس کا کوئی جواب دیا نہیں۔ فی البدی یہ اس کو کیا جواب دے گا؟ تو لہٰذا یہ سارا پروپیگنڈا ہے۔ اور یہ اویس ربانی نامی شخص جو کہ محض اپنے چینل کی ریٹنگ کے لیے، ویوز کے لیے اس طرح کی اس نے حرکتیں کی ہیں، مگر اب اس کو مشکل ہو جائے گا اپنا دفاع کرنا، اپنے چینل کو چلانا اور اس طرح کی گفتگو کر کے اپنے آپ کو فیمس کرنا۔ اس کے لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں مشکل ہو جائے گا۔ ادارے بھی نوٹ کریں، یہ شخص جس طرح کی ایک سچویشن کریٹ کر رہا ہے، جس طرح کا ماحول یہ بنا رہا ہے، اس کے خلاف کارروائی کی جائے، اس کو پکڑا جائے۔ اگر اس نے مناظرہ کروانا تھا تو دونوں کے مابین یہ پہلے طے کرواتا کہ مناظرہ ہونا ہے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔
یہ یک طرف اس نے کارروائی کی، اپنی طرف سے اعلان کیا، اگرچہ ان کی میٹنگ تھی مگر یک طرف اس لیے کی تاکہ عوام مزید ایک جو ہے وہ شش و پنج میں پڑ جائے اور مزید ان کے اندر ایک تجسس پیدا ہو جائے، یہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو عقائد اہل سنت پر استقامت نصیب فرمائے، جتنے بھی لفظی عقائد و نظریات کے حامل لوگ ہیں اللہ ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔